السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اتبع ہدای فلا یضل ولا یشقی۔ محترم حاضرین، سب سے پہلے میں پروردگار عالم کا شکر بجا لاتا ہوں کہ جس کی توفیق و عنایت سے اللہ رب العالمین نے ایک اور مرتبہ ہم لوگوں کو یہ پروگرام منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرتا ہوں کہ بارگاہ الہی ہم تمام مسلمانوں کو ایسے پروگرام رکھنے، انعقاد کرنے، اس میں ہمارے نوجوانوں کو شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، اور کہنے والوں کو، سننے والوں کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ معزز سامعین کرام، مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے اتحاد کے موضوع پر کچھ باتیں بطور نصیحت رکھنا مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ جب تک ہمارے دلوں میں اتحاد و اتفاق نہیں ہے تو ہم لوگ کبھی آگے بڑھ نہیں سکتے۔ اختلاف و انتشار جب ہمارے اندر آ جاتا ہے تو پھر ہمارے دلوں میں پھوٹ پیدا ہو جاتی ہے، فتنے پیدا ہو جاتے ہیں، اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ضروری بنتا ہے کہ ہم اتحاد و اتفاق کی زندگی کو اپنائیں، قرآن و حدیث کے موافق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پہ بیان فرمایا، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى۔ اللہ کہتا ہے جس نے میری ہدایت کی اتباع کی وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ بدبخت ہوگا۔ وضاحت کے ساتھ یہ بات بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کریں گے، قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو فالو کریں گے، تبھی جا کر ہم کامیاب ہونے والے ہیں، اور ہمارے دلوں میں کبھی گمراہی داخل ہو نہیں سکتی اور کبھی ہم بدبخت ہو نہیں سکتے۔ بدبختی ہمارے اندر اس وقت شامل ہوگی جب ہم قرآن و حدیث کو بھلا بیٹھیں گے۔ بدبختی ہمارے دلوں میں اس وقت شامل ہوگی جب ہمارے دلوں میں انتشار پیدا ہوگا، ہم قرآن و حدیث کی بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، بس ہم اپنی منمانی چلانے کی کوشش کریں گے۔ میرا دل کیا کہتا ہے، میرا ذہن کیا کہتا ہے، میں اسی پر عمل کروں گا۔ میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، میں یہ نہیں دیکھوں گا۔ میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ میرے رب نے مجھے کیا حکم دیا ہے، میرے نبی نے میرے اوپر کیا حکم لاگو کیا ہے، میں یہ نہیں دیکھوں گا۔ میں تو یہ دیکھوں گا کہ دنیا والے کیا کہتے ہیں۔ اگر ہم دنیا کے پیچھے چلے جاتے ہیں تبھی جا کر ہمارے اندر بدبختی پیدا ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ بیان فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو تعلیم دے اسے قبول کر لو، جس تعلیم سے تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روکے اس چیز سے رک جاؤ۔ میرے بھائیوں، اتنا ہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ یہ بیان فرمایا، اے میرے صحابہ، میں تو اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یعنی قرآن و حدیث کو تمہارے درمیان چھوڑ کر چلا جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس وقت اللہ کے رسول نے صحابہ سے مخاطب کیا، کیونکہ اللہ کے رسول زندہ تھے، وہاں پر صحابہ موجود تھے، اس لیے اللہ کے رسول نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں تمہارے درمیان قرآن و حدیث کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ جب تک میری امت مسلمہ کے لوگ قرآن و حدیث پر عمل کریں گے، کبھی بھی ان کی دلوں میں فتنہ پیدا نہیں ہوگا، کبھی بھی ان کی دلوں میں اختلاف پیدا نہیں ہوگا۔ جیسے ہی میری امت کے لوگ قرآن و حدیث کو چھوڑیں گے، قرآن و حدیث کو چھوڑیں گے، کسی کی تقلید کریں گے، تقلید شخصی میں پڑ جائیں گے، یا پھر قرآن و حدیث کے خلاف زندگی گزارنا شروع کریں گے، تو پھر مسلمانوں کے اندر فتنہ پیدا ہوگا، اختلافات پیدا ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق ہی زندگی گزارنا ہے۔ اگر ہم قرآن و حدیث کے مطابق زندگی نہ گزاریں تو کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ اگر ہم نبی کے بتائی ہوئے باتوں کے مطابق زندگی نہ گزاریں تو کیا ہوگا؟ اس کی ایک زندہ مثال ہمیں ملتی ہے، تاریخ اور سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی، بہت ساری جنگیں ہوئی، تمام جگہوں میں اللہ کے رسول نے فتح حاصل کی، کامیابی حاصل کی۔ ایک ایسی جنگ تھی جس میں مسلمان ہار گئے، صرف ہارے ہی نہیں بلکہ اس جنگ میں 70 مسلمان شہید ہوئے،
70 मुसलमान शहीद हुए, जबकि मुशरिकीन सिर्फ और सिर्फ 27 मुशरिकीन खत्म हुए। जीती हुई जंग हार में तब्दील हो गई। मेरे भाइयों, वो जंग है जंग उहद। ग़ज़वा उहद के नाम से हम उस जंग को जानते हैं और याद करते हैं। क्या हुआ मेरे भाइयों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जंग के मैदान में हम जा रहे हैं, फला फला सहाबी का नाम लेकर अल्लाह के रसूल ने कहा, ऐ सहाबी, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम पहाड़ की चोटी पर खड़े रहना, जब तक मैं तुम्हें ये ना कहूं नीचे उतर कर आओ, हरगिज़ हरगिज़ नीचे नहीं उतरना। तो मेरे भाइयों, सहाबा ने अल्लाह के रसूल की बात पर अमल किया। जंग खत्म हो गई, मुसलमान गनीमत का माल लूट रहे हैं। जिन सहाबा को अल्लाह के रसूल ने पहाड़ के ऊपर खड़े होने का हुक्म दिया था, उन सहाबा ने देखा कि मुसलमान तो जंग जीत चुके हैं, काफिर और मुशरिक को पीठ फेर कर भाग चुके हैं, अब हमें यहाँ पर खड़े होने की जरूरत क्या है? अब ये वो मुसलमान, वो सहाबा जो पहाड़ की चोटी पर जहां पर अल्लाह के रसूल ने खड़ा किया था, अपनी जगहों को छोड़ दिया। तो मेरे भाइयों, मेरे भाई हुआ क्या? खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस मौके पर अभी ईमान नहीं लाए थे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो सहाबा जिन्होंने जहां पर अल्लाह के रसूल ने खड़े होने के लिए कहा था, उन्होंने अपनी जगहों को बदल लिया है। तो खालिद बिन वलीद ने देखा, अपने लश्कर को आवाज लगाई, हम मुसलमानों पर दोबारा हमला करेंगे। मेरे भाइयों, हमला ऐसा खतरनाक हुआ, जीती हुई जंग हार गई। मुसलमान संभल नहीं सके, मुसलमान सुधार नहीं सके। एकाएक हमला हुआ, पीछे से हमला हुआ, पीठ पर वार हुआ, जीती हुई जंग हार में तब्दील हो गई। हारे तो हारे, इतना ही नहीं, उस जंग में 70 मुसलमान शहीद हुए। मेरे भाइयों, सीरत की किताबों का मुताला कीजिए, जंग उहद पर गौर से मुताला कीजिए। अल्लाह के रसूल की छोटी सी नाफरमानी जीती हुई जंग को हार में तब्दील कर दी। आज हम कितने नाफरमानियां कर रहे हैं? आज हम कितने नाफरमानियां कर रहे हैं? आज मैं और आप अपने नफ्स की बात मान रहे हैं। एक और मिसाल देता चलो, तारीख की किताबों का मुताला कीजिए। जंग सिफ़ीन एक ऐसी जंग है जिसमें मुसलमान 25,000 मुसलमान मारे गए। 25,000 मुसलमान। मेरे भाइयों, ये छोटा सा इख्तिलाफ था, मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा हो गया। हज़रत अली और अमीर मुआविया के दरमियान, और जंग किसके दरमियान हुई? मुसलमानों के दरमियान हुई। मुसलमानों के दरमियान ही हुई है। दोनों फरीक़ैन मुसलमान ही हैं, लड़ने वाले मुसलमान हैं। छोटी छोटी बातों पर इख्तिलाफ पैदा हो गया तो शामी के अफराद, जो शामी फौज के अफराद थे, उन अफराद में, उन लोगों में 40 पर 5,000, 45,000 मारे गए लोग। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, 45,000 और 25,000 लोग एक ही जंग में मारे जाते हैं। ये हमारे इख्तिलाफात की वजह से बनती है मेरे भाइयों। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। तमाम मुसलमान अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम ले। जब तक मुसलमान अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामेंगे, मुसलमानों में कभी इंतशार पैदा नहीं होगा, कभी इख्तिलाफ पैदा नहीं होगा, कभी फितने पैदा नहीं होंगे। जैसे ही मुसलमान अल्लाह की रस्सी को छोड़ देंगे, यानी कुरान और हदीस को छोड़ देंगे, तो फिर मुसलमानों में इख्तिलाफात और इंतशारात पैदा हो जाएंगे। मिसाल दी मेरे भाइयों, बुजुर्गों ने, उलमा ने, असलाफ ने, बड़े लोगों ने मिसाल दी। एक छोटी सी काड़ी है, उसको तोड़ो मोड़ो टूट जाएगी। वहीं पर एक काड़ियों का गुच्छा बना लिया जाए, एक काड़ियों का गुच्छा बना लिया जाए, चाहे कितना ही बड़ा पहलवान क्यों ना हो, उस गुच्छे को तोड़ना चाहे तो नामुमकिन है। उसमें से एक काली बाजू निकाली जाए, तोड़ा जाए तो टूट जाएगी। इसी से मिसाल दी गई, अगर मुसलमान अलग अलग हो गए, अगर मुसलमान फितनों में बढ़ गए, तफर्रुक़ा में बढ़ गए, और हर आदमी हनफी अपने मसलक को लेकर चला, शाफ़ी अपने मसलक को लेकर चला, फला के मसलक के पीछे चले गए, मुसलमानों के दिलों में इत्तेहाद बाकी ना रहा, तो जिस तरह वो काड़ी टूट जाती है, वैसे ही मुसलमान टूट जाएंगे। जैसे ही उस एक काड़ी का एक गुच्छा बना लिया जाता है, 100,000 काड़ियों को जमा कर लिया जाता है, कितना ही बड़ा पहलवान क्यों ना हो, हाथ में पकड़ कर तोड़ना चाहे तो नामुमकिन है, टूट नहीं सकता, क्योंकि उन काड़ियों के अंदर, उन बारीक सी लकड़ियों के अंदर इत्तेहाद पैदा हो गया। तो आज मुसलमानों के लिए जरूरी बन गया है कि मुसलमान इत्तेहाद की जिंदगी को अपनाएं, अपने दिलों से नफरतों को दूर कर दें, अपने दिलों से फितनों को खत्म कर दें, तभी जाकर मुसलमान कामयाब होने वाले हैं। मेरे भाइयों, बताने का मकसद यही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बहुत सारी जगहों पर यही हुक्म दिया है कि मुसलमानों अल्लाह के रास्ते को अपनाओ, कुरान के रास्ते को अपनाओ।
حدیث کے راستے کو اپناؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں اس شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارو. مگر افسوس یہ ہے کہ آج مسلمانوں نے فتنوں کے در اپنی زندگی کو گزارنے کو چن لیا ہے. چھوٹی چھوٹی بات کا جھگڑا, وہ مسجد تمہاری یہ مسجد ہماری, تم وہاں پر وہ کرو ہم یہاں پر یہ کریں گے. آج یہ فتنے ہمارے اندر آ گئے ہیں. جب تک ہم نہیں سدھریں گے یقین مانیے مسلمان کاٹے جائیں گے. میرے بھائیوں, ابھی ہندوستان کے حالات سے میں اور آپ واقف ہیں. ہندوستان کے حالات کیسے ہیں؟ CAA NRC لاگو کرنے کی کوششیں, ہزاروں کوششیں کی جا رہی ہیں. باقاعدہ طور پر یہ بلیں تو پاس ہو چکی ہیں, باقاعدہ طور پر یہ بلیں حکومت نے پاس کر دی ہیں. بس الیکشن آنا باقی ہے, اس کا رزلٹ آنا باقی ہے. اس کے بعد مسلمانوں کو چن چن کر بھگایا جائے گا. میرے بھائیوں, اگر ہم یہی اختلاف میں پڑے رہیں گے, یہ میرا یہ تیرا, وہ تیرا یہ میرا, اگر ہم اب بھی نہیں اختلاف میں پڑے رہیں گے, یقین مانیے جنگ صفین میں 45,000 25,000 اور جنگ احد میں اللہ کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے 70 مسلمان شہید ہوئے. یہ حال ہمارا بھی ہو سکتا ہے اور ہمارے حالات بد سے بدتر ہو سکتے ہیں. میرے بھائیوں, اسی لیے تمام اختلافات سے بازو ہٹ کر, تمام اختلافات کو ختم کر کے اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قرآن مجید میں واضح طور پہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور دوسری راہوں پر نہ چلو, دوسرے طریقے پر نہ چلو, غلط راستوں پر نہ چلو, وہ تمہیں اللہ کے راہ سے ہٹا کر جدا جدا کر دیں گے. جب تم اللہ کے راستے کو چھوڑو گے, دوسرے راستے کو اپناؤ گے, تو یہ دوسرے راستے تمہیں جدا کر دیں گے, تمہارے دلوں کو الگ کر دیں گے, تمہارے دلوں میں فتنہ پیدا کریں گے, تمہارے دلوں کو توڑ دیں گے, مسلمانوں کی جماعت کو اکھاڑ کے رکھ دیں گے. کب؟ اس وقت جب مسلمان اللہ کے راستے سے بھٹک جائے گا. یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمان اللہ کے راستے کو یاد نہیں رکھے گا. میرے بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واضح مثال دیتے ہوئے بیان فرمایا. صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, مجلس ہے, جماعت میں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے رسول نے دائیں جانب 2 لکیریں کھینچی, بائیں جانب 2 لکیریں کھینچی اور سیدھا ایک لکیر کھینچی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ سیدھے جانب کی دونوں لکیریں, یہ بائیں جانب کی دونوں لکیریں, یہ شیطان کا راستہ ہے, یہ شیطان کے راستے ہیں, یہ شارٹ کٹ کے راستے ہیں, اسلام پر عمل نہ کرنے کے راستے ہیں. جو سیدھا راستہ ہے یہ اللہ کا راستہ ہے, نبی کا راستہ ہے, شریعت کا راستہ ہے, قرآن کا راستہ ہے, حدیث کا راستہ ہے. جو آدمی شارٹ کٹ کی زندگی کو نہ اپناتے ہوئے سیدھے راستے کو فالو کرتا ہے, جو آدمی اپنی خواہشات کو مارتا ہے, اپنے نفس کو کچلتا ہے, شیطان کو ناراض کرتا ہے, اللہ رب العالمین کو راضی کرتا ہے, صحابہ کی طرح اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے, صرف اور صرف سیدھے راستے کو اپناتا ہے, یہی آدمی کامیاب ہے. آج ہم سیدھا راستہ نہیں اپنا رہے ہیں, جو دائیں جانب جو بائیں جانب ہے وہی راستہ اپنا رہے ہیں. میرے بھائیوں, آج ہم وہی راستہ اپنا رہے ہیں. میرے بھائیوں, آج ہم نے دوسرے راستوں کو چن لیا, آج ہم نے سیدھے راستے کو نہیں چنا. دوسرے راستوں کو چننے کی ہی وجہ سے ہمارے دل آج منتشر ہو چکے ہیں. علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا, ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین, ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین, ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. اگر ایک ہو جائیں, ہمارے اندر جب اتحاد آ جائے تو مسلمانوں میں کبھی اختلاف پیدا نہیں ہوگا, مسلمان کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے, مسلمان نہ تیرا نہ میرا ایسے الفاظ کبھی نہیں کہیں گے. یہ قرآن و حدیث سے بھٹکنا ہی کا ہی ایک واحد راستہ ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا. میں نے شروع میں کہا, اللہ کے رسول نے کہا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. مسلمانوں قرآن و حدیث کو تھام لو, کامیاب ہو جاؤ گے. بس میرے بھائیوں, زندگی گزارنا ہے تو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنا ہے. میرا دل کیا کہتا ہے, میرا ذہن کیا کہتا ہے, اس کے مطابق زندگی نہیں گزارنا ہے. قرآن کیا کہتی ہے, حدیث کیا کہتی ہے, اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے. اور یہی وہ قرآن و حدیث ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلم کھلا واضح طور پر ہمارے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر ہمارے مرنے تک, ہمارے خبر میں دفن کرنے تک, خبر کے مراحل اور خبر کے سوالات و جوابات اور اس کے علاوہ میدان محشر, اس تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے اندر کھول کر واضح طور پر بیان کر دیا ہے. تو پھر ہم لوگ کیوں نہیں سدھرتے میرے بھائی. اور یہ بھی کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امت ایک ہی امت ہے, اس امت میں 2 امتیں نہیں ہیں, یہ امت ایک ہی امت ہے.
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم ایک امت ہیں تو پھر تمہارے اندر یہ فتنے کیوں ہیں، تمہارے اندر یہ نافرمانی کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے بے شک تم ایک ہی امت ہو اور میں تمہارا رب ہوں، اس لیے تم میری عبادت کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جب ایک ہے، اللہ نے کہا ہم ایک امت ہیں، اور اللہ نے کہا اور اللہ نے ہمیں یہاں پر حکم دیا وانا ربکم فاعبدون، اور میں تمہارا ہی رب ہوں، اور میں تمہارا رب ہوں اور تم میری ہی عبادت کرو۔ آج ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، آج ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا، آج ہم نے اللہ کے تعارف کو نہیں سننے کی کوشش کی، آج ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کی عبادت صحیح سے نہیں کی، اللہ کی بندگی صحیح سے نہیں کی، تو یہی وجوہات بن گئے میرے بھائیوں۔ آج ہمارے دل ٹوٹ چکے ہیں، آج بھائی بھائی کا خون کا پیاسا بنا ہوا ہے، آج رشتوں میں دراڑ آ چکی ہے میرے بھائیوں۔ یہی سلسلہ جاری رہا تو علامہ اقبال کا یہ شعر مجھے یاد آتا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا ہے خوب کہا تھا، وطن کی فکر کر نادا مصیبت آنے والی ہے، وطن کی فکر کر نادا مصیبت آنے والی ہے، تیرے بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ یقین مانیے میرے بھائیوں، آج ہم مسلمان ایک نہ ہو جائیں، آج مسلمان ایک نہ ہو جائیں تو پھر مسلمان قوم برباد ہو کر رہے گی، کیونکہ اللہ کا قانون بھی ہے وہ قوم جو اللہ کی عبادت نہیں کرتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ کو ایسی قوم کے ایسے انسان کی کوئی ضرورت نہیں جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، جو اللہ کو یاد نہیں رکھتا، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، ایسے آدمی کے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس میرے بھائیوں، خلاصے کے طور پر یہی بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام مسلمانوں کو اتحاد کی تعلیم دی ہے، اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے تمام کے تمام انبیاء نے اتحاد ہی کی تعلیم دی۔ کہا تمام انبیاء علیہ السلام نے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تمام انبیاء کی یہی دعوت تھی، تمام انبیاء کی توحید کی دعوت تھی، شرک سے باز آنے کی دعوت تھی۔ اسی لیے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، تم اللہ کی عبادت کرو، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو۔ ہر نبی نے یہی دعوت دی، ہر نبی نے یہی تعلیم دی، ہر نبی نے اپنی امت کو یہی سکھایا، اور خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی سکھلایا۔ ہر نبی نے یہی تعلیم دی کہ تمام امت مسلمہ اللہ کی عبادت کرے، تمام کی تمام انسانیت اللہ کی عبادت کرے، اور اللہ کے سوا جب کوئی معبود نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ ہی کی عبادت ہمیں کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بتانے کی باتیں اور بہت زیادہ ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملنے پر اس پر تفصیلی ہم گفتگو کریں گے۔ بس خلاصے کے طور پر یہ بات بتانا مناسب سمجھتا ہوں، اللہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے اس زندگی کو ہم صحیح راستے سے گزارنے کی کوشش کریں، اور اس زندگی کو صحیح راستے پر لے چلیں، اور سیدھے راستے کو اپنائیں، غلط راستوں کو نہ اپنائیں، شارٹ کٹ کے راستوں کو نہ اپنائیں۔ اگر علماء کرام کوئی بھی بات، کوئی بھی نیا مسئلہ بتلاتے ہیں، سمعنا واطعنا، بس اتنا ہی ہمارا کام کیا ہے، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم عمل کریں گے، بس اس کے علاوہ کچھ اختلاف نہیں، ہم نے سنا ہم عمل کریں گے بس۔ کیسا میرے بھائیو عمل کرنا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ حضرت خدیجہ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ حضرت علی کو بات معلوم ہوئی کہ اللہ نے محمد کو نبی بنایا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کل تک تم ہمارے ساتھ کھیلتے تھے کودتے تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا کل تک تو تم نے اپنے آپ کو نبی کا اعلان نہیں کیا، آج کیسا کہتے ہو؟ کیا کہا؟ ہم ایمان لے آئیں۔ جب اللہ کے رسول کو معراج کرائی گئی، تمام مشرکین نے، تمام کفاروں نے آپ کی تکذیب کی، آپ کو جھوٹا کہا، آپ کو جھٹلایا۔ جب یہ بات ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو میں مانتا ہوں اور ایمان رکھتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، جس طرح ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ایمان تھا ویسا ایمان ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ حالانکہ حضرت ابوبکر نے اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ بات نہیں کی، ابھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، بس ایمان ایسا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہم ایمان لائیں گے، ہم اس بات کو مانیں گے۔ تو میرے بھائیوں، علماء کرام ہمیں جو بات بتاتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی جو بھی تعلیمات دیتے ہیں، ان تعلیمات پر عمل کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ یہ نہ کہیں مولوی صاحب پرسوں تک آپ نے کیوں نہیں بتایا، مولوی صاحب آپ تو 6 سال سے امامت کر رہے ہیں، آپ نے مسئلہ کیوں نہیں بتایا، آج کیسے یاد آیا؟
ایسے سوالات، یہ تمام سوالات شیطان کی جانب سے پیدا کردہ سوالات ہیں۔ شیطان کی ان وسوسوں سے، ان فتنوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال گفتگو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم کہنے والے کو، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح طریقے سے اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔